عشق سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگ سنور جاتے ہیں۔ جدوں اکھ لڑ جاوے تو پھر عشق آ جاندہ ہے۔ میں اس کو سوال کیتا، میں اس کو پوچھیا، اے عشقا میں تینوں ملنا چاہنا، تیرا پتہ کیے، تیرا ایڈریس کیے؟ انہیں کہا نہیں تو مینوں نہیں مل سکتا۔ میں کہا کیوں؟ انہیں کہا تیری سوچ چھوٹی، میری سوچ وڈی، تیرے شعور دے پرندے دی پرواز چھوٹی، میرے شعور دے پرندے دی پرواز وڈی، تیرا مقام ادنا، میرا مقام اعلیٰ، تو مینوں نہیں مل سکتا۔ میں کہا نہیں عشقا تینوں ملنا ضرور ہے، میرے دل وچ تینوں ملن دی بڑی خواہش ہے، میں آرزو مند ہاں تیرے نال ملاقات ہو جائے۔ وہ کہندا پھر لکھ ایڈریس۔ میں کہا لکھوا۔ وہ کہندا لکھ۔ میں کہا لکھوا۔ کہندا کالج عشق دا میں ہاں پروفیسر، جنہاں پڑھیاں پلاواں تے عشق ہی نہیں، جڑے سنن تے ویکھن وچ نہ آون، نہ او کم کراواں تے عشق ہی نہیں، تیرے یار دے کوڑے دے توڑ دیاں، جنہاں قسماں چکاواں تے عشق ہی نہیں، تیرے نا تو 6 مہینے آندا، جنہاں لال کہاواں تے عشق ہی نہیں، تیرے نا تو 6 مہینے آندا، جنہاں لال کہاواں تے عشق ہی نہیں، رنج جٹ دے کڑ کے وٹ سارے، جنہاں کن پڑواواں تے عشق ہی نہیں، اتے شاہ نیت جے رہی اگے، جنہاں بلا نچاواں تے عشق ہی نہیں، کیونکہ بیٹھا ہووے جے شاہ نیت اگے، بلا کر کے ہار سنگار نچے، کہ انہاں پتھر بھی پگل کے ہون پانی، جدو سامنے یار دے یار نچے، جڑے تار نال تار تے ناچ ہوندا، اوہ ناچ کادا جو بے تار نچے، بلا ایک دے اگے نچیا سی، بلے اگے کئی ہزار نچے، کیونکہ بیٹھا ہووے جے شاہ نیت اگے، اتے شاہ نیت جے رہی اگے، اتے شاہ نیت جے رہی اگے، جنہ بلا نچاواں تے عشق ہی نہیں، او سر چاڑ حسین دا نیزے اتے، جنہ قرآن سناواں تے عشق ہی نہیں، جنہ قرآن سناواں تے عشق ہی نہیں، کیونکہ عشق اونچ تے نیچ نو ویکھدا نہیں، عشق اونچ تے نیچ نو ویکھدا نہیں، مذہبہ ذاتاں دے فرق مٹا دیندا، آ جاوے جی اپنی موج اندر زورداراں دے منہ پوا دیندا، نہ پیر ویکھے نہ مرید ویکھے، کنگرو سیداں دے پیراں چ پوا دیندا، محبوب ملدے نہیں اٹیاں تائیں، عشق پھر بھی بولیاں لا دیندا، اللہ عشق نو اے توفیق بخشی، نیزے اتے قرآن سنا دیندا، راہ عشق تے ٹرنا بہت ہی اوکھا، جے کوئی ٹرے تے یار ملا دیندا، لا کے تختوں تاجاں والیاں نو خاک روباں دے نال ملا دیندا، دانشوراں تو حل نہ ہون جڑے ایسے نقطے بھی عشق سمجھا دیندا، لوکی پیران دے ہاتھ نہ چمن دیندے، عشق کتیاں دے پیر چما دیندا، کیونکہ حکم عقل دا رکھنی نظر نیویں، عشق آکھدا ویکھنا چاہیدا ہے، عقل روک دیئے پر عشق آکھدا ہے متھا یار نو ٹیکنا چاہیدا ہے، عقل کہندی چگے نو سام کے رکھ اپنا آپ سمیٹنا چاہیدا ہے، عشق کہندا چگے دا کی کرنا چگا بال کے سیکنا چاہیدا ہے، عشق کہندا چگے دا کی کرنا چگا بال کے سیکنا چاہیدا ہے، کیونکہ این عشق جنہاں نو لگ جاندا سین سک جاندے وانگ کانے آندے، کچھ سک جاندے کچھ مک جاندے، کچھ مار دیندے روگ تانے آندے، جدو عشق ودان دی سٹ وجے اکلاں پل جاندے خاندانے آندے، محمد بوٹیا قیدی عشق تے نہیں چھٹ دے، قیدی چھٹ جاون جیل خانے آندے، اور عشق کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ پانی اندر مدانی دا کی فائدہ، ایویں اینو رڑکنا چاہیدا نہیں، جس سینے وچ یار دا عکس ہووے اس شیشے نو تڑکنا چاہیدا نہیں، سچیاں نال لا کے پریت سچی ثابت رہیے پھر تھڑکنا چاہیدا نہیں، پاویں یار دی گلی دا کتا ہووے ناصر پر اونوں وی چڑکنا چاہیدا نہیں، اور جدوں اس عشق نے غازی علم دین شہید دے دل دے دروازے تے دستک دیتی تے غازی نے راجپال گستاخ نو قتل کیتا، میاں والی دی جیل وچ بند ہویا تے پھر تاجدار گولڈا تاجدار اولیاء پیر مہر علی شاہ جنہوں نے لکھا کہ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، مت چمک دی لاٹ نورانی ہے، کلی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیاں ہنمت بریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچی آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے جا لڑیاں، مشتاق اکھیاں کتھے جا لڑیاں، کیونکہ اکھ بے زبانے پر بول دی بھی اکھے، اکھ بے زبانے پر بول دی بھی اکھے، دلاں دیاں کنڈیاں نو کھول دی بھی اکھے، رانچی واہوں گلیاں چ رول دی بھی اکھے، کیونکہ حسین دی بھی اکھے، یزید دی بھی اکھے، داتا دی بھی اکھے، فرید دی بھی اکھے، پیر دی بھی اکھے، مرید دی بھی اکھے، صدیق دی بھی اکھے، عمر دی بھی اکھے، عثمان دی بھی اکھے، عثمان دی بھی اکھے، علی دی بھی اکھے، حسین دی بھی اکھے، یزید دی بھی اکھے، پر اے اکھ او دے نالوں بہت ساری وکھے، کیونکہ اکھ چی پوکھے، اکھ چی راجے، اکھ چی کعبہ ہے تے اکھ چی حجے، اکھ چی کعبہ ہے تے اکھ چی حجے۔ ادھر تھل کے بادشاہ خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرکار آپ فرماتے ہیں کہ اکھیاں لڑیاں تے زور دھنگانے لڑیاں،
جس دن دی آنکھیاں لڑیاں چھوڑ گئیاں سب اڑیاں ان آنکھیاں دا نہ تو مان کری اتھا رہ گئیاں بڑیاں بڑیاں خواجہ غلام فریدا او کا دیاں اکھیاں جڑیاں لڑیاں تے توڑ نہیں چڑیاں کیونکہ ویچ دی بھی اکھے خرید دی بھی اکھے میرے داتا دی بھی اکھے فرید دی بھی اکھے۔ اور میں اس کا موضوع بیان کر رہا تھا کہ غازی علم دین شہید جدوں راج پال گستاخ نو قتل کر کے میاں والی جیل وچ بند ہویا تاجدار گولڈا ملن واسطے گئے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ملن واسطے گئے تے غازی دے چہرے والے ویکھ کے کہندے نے یار اسی تے ایویں ہی رہ گئے ترکھانہ دا پتر بازی لے گیا۔ اور اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح جدوں غازی نو ملن واسطے جیل وچ جاندے نے کیس دیاں فائلاں اٹھا کے غازی دے کول جاندے نے کہندے نے غازی تو مینوں جاننا ہے کہ میں کون ہاں؟ غازی کہندا ہے ہاں جناح صاحب میں تانوں بڑے اچھے طریقے نال جاننا تسی مسلماناں دے بہت بڑے لیڈر ہو بہت بڑے وکیل ہو میں تانوں جاننا۔ جناح صاحب کہندے نے اے غازی ایک باری کہہ دے کہ راج پال گستاخ نو تو قتل نہیں کیتا تینوں چھڑوانا میرا کام ہے بری کروانا میرا کام ہے۔ غازی کہندا ہے اے جناح صاحب اگر میں جھوٹ بولاں گا کہ قتل میں نہیں کیتا مینوں کی لبے گا؟ جناح صاحب کہندے نے تینوں زندگی لبے گی تینوں یار ملن گے تینوں بیلی ملن گے تینوں ماں باپ مل جان گے تینوں بہن بھائی مل جان گے تینوں سب کچھ مل جاوے گا۔ غازی کہندا ہے اے جناح صاحب ایک گل مینوں دسو میں ایک گل کہاں گا مینوں بھائی مل جان گے مینوں ماں باپ مل جان گے مینوں یار مل جان گے مینوں بیلی مل جان گے مگر ایک گل دی گارنٹی تسی دے چھڈو اگر میں جھوٹ بولاں گا تو کیا مینوں حسین دا نانا مل جائے گا؟ کیا مینوں حسین دا نانا مل جائے گا؟ جناح صاحب فائلاں لے کے جاندے نے سمیٹ کے واپس جاندے نے تے میرے شعور دے پرندے نے پرواز کیتی میں میاں والے دے قبرستان جا کے غازی دی قبر تے کھلو کے عالم تصورات دی بلندیاں نو چھو کے سوال کیتا غازی اینا عشق اس عشق دی انتہا تینوں کتھوں ملی؟ غازی کہندا ہے سن کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا بس اس نے خرید کے مجھے انمول کر دیا اور غم عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا ارے تیرے عشق نے بنا دی میری زندگی فسانہ تیرے عشق نے بنا دی میری زندگی فسانہ۔ اور جب اس عشق نے حضرت بلال کے دروازے پر دستک دی تو میں نے عالم تصورات میں حضرت بلال سے پوچھا اے بلال بات کیا ہے آخر وجہ کیا ہے؟ امیہ بن خلف تجھے اتنا پیٹتا ہے تجھے مارتا ہے تجھے تکلیفیں دیتا ہے تجھے مصیبتیں دیتا ہے مگر بلال تو روتا نہیں چلاتا نہیں بلکہ مسکراتا ہے آخر وجہ کیا ہے؟ تو حضرت بلال نے بڑا سونا جواب دیا تم کو پتہ نہیں لیکن میں جانتا ہوں امیہ بن خلف کی نظریں مال کی طرف ہیں لیکن میری نظریں سرکار کی طرف ہیں اور میں جانتا ہوں کہ عشق سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگ سنور جاتے ہیں۔ اور ایک وہ وقت بھی آیا میرے آقا نے حضرت بلال سے فرمایا اے بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جا اذان پڑھنا شروع کر دے۔ حضرت بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کے عرض کرتے ہیں آقا میں نے مکے میں اذان دی منہ کعبے کی طرف تھا آقا میں نے مدینے میں اذان پڑھی منہ کعبے کی طرف تھا آقا میں نے میدان جنگ میں اذان دی منہ کعبے کی طرف تھا آقا میں نے صحراؤں پر اذان پڑھی منہ کعبے کی طرف تھا آقا میں نے پہاڑوں پر اذان پڑھی منہ کعبے کی طرف تھا آقا میں جہاں بھی اذان پڑھتا تھا منہ کعبے کی طرف کرتا تھا آقا اب میں کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوں منہ کس طرف پھیروں؟ میرے آقا نے فرمایا بلال میں کعبے کا بھی کعبہ ہوں آج منہ میری طرف کر دے اذان پڑھنا شروع کر دے اذان پڑھنا شروع کر دے۔ ادھر پنجابی کا شاعر تڑپا قلم اٹھایا اور لکھا کہ حال ہوتے نہ کمال ہوتے نبی دا سمجھو جمال ہوتے میں عشق کا تیری عداد صدقے جو کعبہ تھلے بلال ہوتے۔ اور ادھر میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ تڑپے قلم اٹھایا اور لکھا کہ حاجیو آؤ 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 شہنشاہ کا روضہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ اور بلال کو مقام کیا ملا کہ عشق نبی میں مٹ کے یہ بھی کمال ملتا ہے باس حوروں نے چھیڑ رکھی ہے دیکھ کس کو بلال ملتا ہے۔ اور حسن کا جب سوال آتا ہے دل میں نقطہ کمال آتا ہے حسینوں میں سب سے پہلے نمبر پہ میرے مصطفیٰ کا بلال آتا ہے۔ اور بوہے بوہے تو منگنا بری گل لے بوہے بوہے تو منگنا بری گل لے بری چیز نہیں کوئی سوال ورگی ہستی ویکھی نہیں کوئی کریم ایسی بی بی آمنہ پاک دے لال ورگی
دیاں پتراں والے ہوئے دسو ہے کوئی آل حضور دی آل ورگی؟ ناصر شاہ صدیاں بیت گئیاں پر سنی نہیں اذان بلال ورگی، کیونکہ عشق سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگ سنور جاتے ہیں، کیونکہ ساڑھے عرب شریف دے چند ورگا کوئی صاحب جمال نہیں ہو سکتا، بلکہ سارے زمانے دیاں شاعراں دا ایڈا سونا خیال نہیں ہو سکتا، او دا ثانی تے کل کائنات اندر کوئی مائی دا لال نہیں ہو سکتا، نہ سروں دی مثال تے ایک پاسے پیدا دوجا بلال نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگ سنور جاتے ہیں۔ اور میرے لجپال کریم آقا کے بلال کے حسن کی تعریف شاعر کرتا ہے کہ طیبہ دے نظارے اگے مری کیڑی چیز ہے، طیبہ دے نظارے اگے مری کیڑی چیز ہے، آقا دی چٹائی اگے دری کیڑی چیز ہے، ایمان والی اکھ ہوئے تے پھر پتہ لگ دے حبشی بلال اگے پری کیڑی چیز ہے۔ کیونکہ جب میرے آقا معراج پر گئے نا تو حوروں کی سردار میرے آقا سے کہتی ہے آقا نبیوں کے تاجدار ہیں، سخی ہیں، تاجدار انبیاء ہیں، آقا مجھے بھی کچھ عطا فرمائیں۔ میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا جا تجھے بلال دیا، جا تجھے بلال دیا۔ وہ کہتی ہے آقا میں حوروں کی سردار ہوں اور آپ نے میرے لیے تحفہ کون سا چنا ہے؟ بلال تو بڑا کوجا سا ہے، میرے حسن کے آگے وہ کیا چیز ہے؟ میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا اے حوروں کی سردار ابھی میں نے اپنے بلال سے پوچھا نہیں، ہو سکتا ہے وہ تجھے پسند ہی نہ کرے، کیونکہ تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ سرکار کے بلال کی تعریف یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا ہو سکتا ہے حوروں کی سردار کہ تجھے میرا بلال پسند ہی نہ کرے، کیوں؟ کیونکہ انج کوئی نہ ہور حسین بنیا جویں آمنہ پاک دا لال بنیا، کڑ کے خیر حضور دے حسن وچوں چن شمس دا روپ جمال بنیا، قیدی کرن لئی عاشقاں صادقاں نوں او دی زلف واللیل دا جال بنیا، اٹھی حاکم سونے دی نظر جدوں کوئی اویس بنیا کوئی بلال بنیا، کوئی اویس بنیا کوئی بلال بنیا۔ کیونکہ جب وہ اتنے سوال دیتے ہیں دل سے حسرت نکال دیتے ہیں، خود بھی بے مثال ہیں آقا، بھیک بھی بے مثال دیتے ہیں، اپنی توصیف کے لیے آقا کیسے کیسے خیال دیتے ہیں، یہ نیازی ان کی کرم نوازی ہے، غم کو خوشیوں میں ڈھال دیتے ہیں، اور اس کی قسمت کہ جس کو نبی نے کہا ارے جا 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 تجھے ہم بلال دیتے ہیں، جا تجھے ہم بلال دیتے ہیں، اس کی قسمت کہ جس کو نبی نے کہا جا تجھے ہم بلال دیتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ میرے لجپال کریم آقا نے حضرت بلال سے فرمایا اے بلال میری امت میں سے اور مجھ سے پہلے جنت میں تو جائے گا۔ آپ تو مسکرا دیے لیکن حضرت بلال کانپ اٹھے، رونے لگ پڑے، عرض کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کے آقا آپ سے پہلے داخل نہیں ہو سکتا، یہ تو گستاخی ہو جائے گی۔ میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا بلال جس سواری پہ میں سوار ہوں گا نا اس کی مہار تیرے ہاتھ میں ہوگی، ذرا کہہ دیں سبحان اللہ۔